صدر مملکت ممنون حسین نے کہا ہے کہ نوجوان اور سینئر سائنسدان روایتی طریقوں سے ہٹ کر تحقیق اور ترقی کے میدان میں نئی مثالیں قائم کریں۔ اسلام آباد میں ایرو اسپیس سائنس اور انجینئرنگ کی 5ویں عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر ممنون حسین نے کہا دیگر تمام ادارے اپنے تحقیقی منصوبوں میں وسعت پیدا کریں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں جو نئے سوالات پیدا ہو رہے ہیں ان کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ پاکستانی سائنسدانوں کی گزشتہ نسل کے علاوہ اس عہد کے نامور محققین کے شاندار کارنامے میری نگاہ میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اپنی بے پناہ محنت کے بلبوتے پر ان معاملات میں عظیم کارنامے انجام دے سکتے ہیں۔ وطن عزیز کے محدود وسائل ہماری علمی اور تحقیقی سرگرمیوں پر ہمیشہ اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ حکومت پاکستان نے ہر دور میں کم وسائل کے باوجود اس شعبے کی فراخ دلانہ سرپرستی کی ہے۔ میں یہ کہتے ہوئے مسرت محسوس کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی یہ روایت برقرار رہے گی انشاءاللہ۔ صدر ممنون حسین نے تحقیق و ترقی کے شعبے میں جدید طریقوں کے استعمال پر زور دیتے ہوئے کہا مجھے خوشی ہے کہ خلائی تحقیق سے متعلق دنیا کے ممتاز اداروں کے ساتھ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اور ہمارے دیگر علمی اداروں کے تعلقات نہایت فعال اور صحت مندانہ بنیادوں پر استوار ہیں۔ خلائی تحقیق کے موضوع پر آپ کی علمی سرگرمیاں اور اس کامیاب بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا کے علمی نقشے پر پاکستان کا مقام نہایت ممتاز اور نمایاں ہونے جا رہا ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس صورتحال میں مزید بہتری آئے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان اور سینئر سائنسداں روایتی طور طریقوں کو بالائے طاق رکھ کر تحقیق و ترقی کے میدان میں نئی مثالیں قائم کریں، اور آئندہ ہم جب اس طرح کی کسی کانفرنس میں شرکت کریں تو آپ کی کامیابیوں کی طویل فہرست کے مقابلے میں ہماری مبارکباد اور تعریف کے الفاظ کم پڑ جائیں۔ سائنسی ترقی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے صدر مملکت کا کہنا تھا معزز خواتین و حضرات، تحقیق ایک پیشہ اور علمی مشغلہ ہی نہیں بلکہ ایک انداز فکر اور طرز زندگی بھی ہے۔ تاریخ انسانی میں پائیدار نقوش ثبت کرنے والے سائنسدانوں کے احوال پر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو محض ایک کام کی طرح انجام نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی دلچسپی اور وابستگی سے اسے جنون کے درجے پر پہنچا دیتے تھے۔ اور وابستگی سے اسے جنون کے درجے پر پہنچا دیتے تھے۔ ایسے ہی سائنسداں تھے کہ جنہوں نے بنی نوع انسان کو پتھر اور دھات کے زمانے سے نکال کر خلا میں پہنچا دیا۔ آج کا انسان ایسے ہی باکمال لوگوں کی محنت کی بدولت سائبر ٹیکنالوجی کے ذریعے ورچوئل زندگی میں قدم رکھ چکا ہے۔ آج وطن عزیز صنعت و تجارت کے جس نئے عہد میں قدم رکھ رہے ہیں، اس میں کامیابی کے لیے ہمیں ایسے ہی مخلص اور جواں ہمت سائنسدانوں کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے عالمی کانفرنس کے انعقاد کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مزید کہا مجھے یقین ہے کہ ہمارے سائنسداں، خاص طور پر نئی نسل کے سائنسداں، اس سلسلے میں ہماری امیدوں پر پورے اتریں گے۔ اس کامیاب کانفرنس کے انعقاد پر میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں
اور اس میں شرکت کے لیے پاکستان اور بیرون پاکستان سے آنے والے مہمانوں کا دل کی گہرائی سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران آپ نہ صرف ایک دوسرے کے علم اور تجربات سے آگاہ ہو سکیں گے بلکہ سنجیدہ مشاورت اور علمی بحث مباحثے کے نتیجے میں علم کی نئی راہیں کشادہ کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ میں بارگاہ عزتی میں آپ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائند آباد۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. یہ ہے خبر کا جہاں اور آپ دیکھ رہے ہیں TNN TV۔